بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ولاگ کا آغاز اس خبر کے ساتھ کرتے ہیں کہ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن نے مہنگائی کے خلاف کراچی میں ریگل چوک سے لے کر پریس کلب تک ریلی نکالی۔ ریلی میں بہت زیادہ مزدوروں نے شرکت کی اور مختلف مزدور تنظیموں کے سربراہوں نے رہنماؤں نے مہنگائی کے خلاف تقاریر کی اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مزدور کی کم از کم اجرت 50,000 روپے کی جائے اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ الیکشن جیتنے کے لیے حکومت بنانے کے لیے سیاسی اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ سیاسی اتحاد بننا اور ٹوٹنا جمہوریت کا حسن ہے۔ پاکستان کی سیاست میں معجزات ہوتے رہتے ہیں، کبھی حکومت بنانے میں اور کبھی حکومت گرانے میں یا توڑنے کے لیے۔ اس سیاسی توڑ جوڑ کو اتحاد کا نام دیا جاتا ہے اور یہ اتحاد ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے۔ جو ہی اتحاد ختم ہو جاتا ہے تو پھر سیاستدان ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھونڈ کر نشانہ بناتے ہیں۔ بدقسمتی سے بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے خلاف غداری کے سرٹیفکیٹ بھی بانٹے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ توڑ جوڑ یا اتحاد سیاست کا حسن ہوتا ہے۔ مان بھی لیا جائے تو یہ حسن اپنی اہمیت برقرار نہیں رکھ سکتا، جلد ہی حسن بد حسن ہو جاتا ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کا ورکرز ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا کہ اس کی قیادت دوسری سیاسی پارٹی سے اتحاد کرے، لیکن ورکرز پھر بھی قیادت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ پشاور کے جلسے میں پیپلز پارٹی کے جیالے نے بلاول بھٹو کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد پر روشنی ڈالی۔ دراصل اس نوجوان نے تمام سیاسی جماعتوں کے ورکرز کی دل کی آواز قیادت تک پہنچائی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا منشور ہوتا ہے اور ورکرز جو ہے وہ پارٹی کے منشور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب اتحادی حکومت آ جاتی ہے اور منشور بھی پھر اتحادی ہو جاتا ہے تو پھر ورکرز کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تکلیف اس لیے ورکرز کو ہوتی ہے کہ جب اتحادی حکومت بن گئی اور منشور بھی اتحادی ہو گیا تو جو پارٹی کا منشور تھا وہ دفن ہو جاتا ہے، اور سیاسی ورکر اپنی جماعت کے لیے جب ورکنگ کرتا ہے، ووٹ مانگ رہا ہوتا ہے، تو وہ پارٹی کے منشور کی بنیاد پہ جو ہے نا ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اور پبلک سے، عوام سے ووٹ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ حکومت بن جاتی ہے اور جو پارٹی کا منشور ہے وہ دفن ہو کر جو اتحادی منشور ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تو اس وقت ورکرز جس ایریے میں رہتا ہے، جہاں پہ اس نے ورکنگ کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ یار تم لوگ تو الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اب تمہاری حکومت آ گئی، اب کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت وہ جو پارٹی ورکر ہوتا ہے، سیاسی ورکر ہوتا ہے، اس وقت اس کے پاس عوام کے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا اور وہ عوام کی تنقید کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، تو اس بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو سیاسی ورکرز ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے سیاسی ورکرز ہیں، اور کسی بھی سیاسی پارٹی کا ورکرز تیار ہی نہیں ہوتا کہ اس کی پارٹی جو ہے نا دوسری پارٹی سے اتحاد کرے۔
تو جو سیاسی قیادت ہے اس سے گزارش ہے کہ جب آپ اطاعت کر رہے ہوں تو ورکرز کو بھی، سیاسی ورکرز کو بھی اعتماد میں لیا کریں اور ان کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ اس وقت جناب نون لیگ اپنی ورکنگ میں ٹاپ پر ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جو سیاسی ورکنگ ہو رہی ہے، ابھی ہے پراپر ان کی کمپین تو شروع نہیں ہوئی، ابھی توڑ جوڑ کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں اس وقت نون لیگ ٹاپ پہ ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ نون لیگ کے اوپر تنقید بھی کر چکی ہے۔ حالانکہ یہ حکومت میں، پی ڈی ایم کی حکومت میں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ رہ چکی ہے اور اتحادی تھے، اور اب یہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہونے کے بعد اتحاد جو ہے، میں پہلے جو ذکر کر چکا ہوں، وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے نا اس پہ وہ تنقید بھی ہو رہی ہے، بلاول بھٹو کھل کے جو ہے نا تنقید کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں نون لیگ کو، لیکن نون لیگ رکنے کا نام نہیں لے رہی جناب۔ سندھ میں اتحادی مورچہ سنبھالنے کے بعد بلوچستان کا رخ کیا، اور بلوچستان میں تقریباً جتنی بھی سیاسی شخصیات تھیں ان کو 30 کے قریب میرا خیال ہے ان کو نون لیگ میں شامل کر دیا، اور اب میاں صاحب کے پی کی طرف جو ہے وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں، اور کیپٹن صفدر کو جو ہے نا اسائنمنٹ دی گئی ہے، اور کیپٹن صفدر نے سیاسی ملاقاتیں بھی شروع کر لی ہیں، اور لگتا ہے کہ میاں صاحب کے پی کے سے خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، وہاں سے وہ خالی ہاتھ واپس آنا نہیں چاہتے، اور پھر بلاول صاحب کو ایک اور موقع ملے گا تنقید کرنے کا نون لیگ کے اوپر، میاں صاحب کے اوپر، لیکن میاں صاحب جو ہے نا وہ اپنی زبان کے پکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں ہی سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم کام چھوڑ کر گئے تھے، تو اب میاں صاحب وہاں ہی سے شروع کر رہے ہیں، بلوچستان سے انہوں نے جو ہے نا شروع کی ہے۔ تو خیر ہم بات اتحاد پہ کر رہے تھے، تو اتحاد کے بارے میں جناب نعیم مسعود صاحب ہیں، کالم نویس ہیں، انہوں نے جنگ اخبار میں اپنے کالم میں لکھا ہے کہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک معروف قومی اتحاد اور بے نظیر بھٹو کے خلاف 1988 میں بننے والا اسلامی جمہوری اتحاد کا ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں اتحادوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مزید لکھتے ہیں کہ کیا اس سے لگتا نہیں کہ سیاسی شعور کل بھی اتنا ہی تھا جتنا آج ہے؟ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ڈیجیٹل لائف کے کمال اور گلوبل ولیج کے جمال نے جو سیاسی شعور اب دیا ہے وہ پہلے کبھی نہ تھا، مگر درویش اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ نعیم مسعود صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اتفاق نہ کریں، لیکن یوتھیے جو ہے نا ان کا دعویٰ ہے کہ شعور جو ہے نا وہ عمران خان صاحب نے دی ہے پاکستانی قوم کو۔ پاکستانی قوم تو خیر ہے نہیں، پاکستانی عوام کو شعور جو ہے وہ عمران خان نے دی ہے، اس سے پہلے شعور پاکستانی عوام میں تھا ہی نہیں۔ یہ یوتھیوں کا کلیم ہے، یوتھیے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مرشد کا خیال ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود سے شعور سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کی گود شعور کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ بچے کی ہوتی ہے۔ یہ نہ ڈیجیٹل دور کا کمال ہے اور نہ عمران خان کا کمال ہے، یہ ماں کی گود کا کمال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شعور سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جناب اس وقت ٹویٹرز پر مختلف جو ہے نا وہ شغل لگا ہوئے ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف شغل لگائے ہوئے ہیں، کچھ عوامی سروے کر رہے ہیں، کچھ لوگ نواز، عمران، بلاول، مریم کا الیکشن کروا رہے ہیں، اور کچھ حسب عادت جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں مشغول ہیں۔ تو ایک چند
خبریں ٹویٹر سے ہم نے دیکھی ہیں، ٹویٹس کی ہیں لوگوں نے. ایک پی ٹی آئی کے جو ہے نا عہدیدار ہیں، ان کا ٹویٹ تھا کہ جی سلمان کی سالگرہ گزر گئی اور عمران خان کو جو ہے نا فون پہ بات نہیں کرنے دی گئی، اور اس نے ٹویٹ کیا تھا. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں ان کو خود فیصلے کرنے چاہیے. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو، جب یہ کوئی سیاسی حکم صادر کرتے ہیں تو اس وقت ان کو سوچنا چاہیے کہ آج میں اقتدار میں ہوں تو کل میں اپوزیشن میں ہوں. جب آؤں گا اور میرے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سچی بات کی جائے تو سالگرہ سے زیادہ اہمیت کلثوم نواز کی ہے کہ جب وہ بستر مرگ پہ تھیں، اسپتال میں تھیں، بیمار تھیں اور ان کی زندگی کے آخری دن شروع تھے، اور نواز شریف یہاں پہ ترلے کرتا رہا ہے، منتیں کرتا رہا ہے کہ جی کلثوم نواز سے اس کی بات کروائی جائے، اس کے بیٹے سے بات کروائی جائے کہ وہ کلثوم نواز کی بیماری کے بارے میں پوچھ سکیں. تو اس وقت عمران خان ملک کے وزیر اعظم تھے، تو یہ سہولت نواز شریف کو بھی نہیں دی گئی تھی. تو اگر آج عمران خان کو یہ سہولت نہیں ملی تو اتنی شور شرابے اور اتنی ہمدردیاں اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو سیاستدان جو ہے نا، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر آگے پھر پیچھے جو ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے. تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ جب وہ اقتدار میں ہوں تو اچھے فیصلے کریں تاکہ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے جب وہ اقتدار میں نہ ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی پنجاب سے نون لیگ سادہ اکثریت 120 سے 125 سیٹیں جیت لے گی. بقول رانا صاحب وقت کا تقاضا اور ضرورت ہے. جس طرح میاں صاحب کی جناب اس وقت ورکنگ چل رہی ہے، ابھی پنجاب میں تو میاں صاحب نے ورکنگ شروع نہیں کی. ابھی تو میاں صاحب سندھ، بلوچستان اور اب کے پی کے، اور اس کے بعد جب ڈیرا وہ لگائیں گے، بیٹھک لگائیں گے، سیاسی بیٹھک جو پنجاب میں لگے گی، تو اس وقت صحیح جو ہے نا منظر آئے گا سامنے کہ اس وقت نون لیگ کی پنجاب میں کیا پوزیشن ہے. بہرحال اتنی سیٹیں تو آنی چاہیے نون لیگ کو. اتنے عرصے سے وہ جو ہے نا 15 سال انہوں نے حکومت کی ہے پنجاب میں، تو اتنی سیٹیں پنجاب سے لینا نون لیگ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور آفتاب اقبال صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کی بہن نے ورکرز کو الیکشن کی تیاری کے لیے حکم دیا ہے، اور بڑے جو ہیں ان کو سائٹ پر کہا کہ ہو جائیں اور جو جوان نسل ہے وہ سامنے آئے. صحافی نے ان سے پوچھا تھا کہ جی ٹکٹس، میاں صاحب وہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو پارٹی کا ٹکٹ کون دے گا، تقسیم کرے گا، یا جن لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے پارٹی نے ٹکٹ دینا ہے وہ کام کون کرے گا؟ تو عمران خان کی بہن نے کہا ہے کہ جی پارٹی کے اندر ایک نظام موجود ہے، اس نظام کے ذریعے جو ہے نا پارٹی کے جو ٹکٹ ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. شکریہ.